ابتدائی انسانیت کے وقت جب انسان کی ابتدا کی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر سورۃ اعراف 8واں پارہ میرے سامنے کھلا ہے، اللہ نے حکم دیا جی للملائکۃ اسجدوا، لو جی فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن میں جو اپنے عنوان کے اوپر رہنا چاہوں گا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، تو فسجدوا الا ابلیس، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں اندر ایک کھڑا رہ گیا، کون تھا جی وہ؟ ابلیس۔ کون تھا جی؟ بولتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سننے کا مزہ آئے گا، مجھے بولنے کا مزہ آئے گا، مجھے پتہ چلے یار بندے توجہ نہ سوندے پہ۔ تو کون کھڑا رہ گیا جی؟ ابلیس کھڑا، شیطان کھڑا رہ گیا، ابلیس کھڑا رہ گیا۔ رب پوچھتے ہیں لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ابلیس کیا معاملہ بدہم بنا تجھے؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب سارے کے سارے فرشتے سجدے میں ہیں تو تو کیوں کھڑا رہ گیا؟ تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ اب سنیے جی اس کی بات، کہنے لگا جی انا خیر من، یا ربی میں اسے بہتر ہوں، میں اس مٹی والے پیدائش، جس کی پیدائش مٹی سے، جس کو مٹی سے بنایا گیا، اے اللہ میں اس مٹی والی مخلوق سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کہتا جی خلقتنی من نار، مجھے یا اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو مٹی کی فطرت میں پستی ہے اور آگ کی فطرت کے اندر بلندی ہے، یہ اس کا کہنا تھا کہ اللہ اس وجہ سے میں بہتر ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں، یہ تو میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ حالانکہ یہ ابلیس کو بھی بڑی اچھا طرح پتا تھا، اور آپ بھی یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے جو شیطان ابلیس نے کہا تھا، حقیقتاً جو ہے نا آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے۔ میں نے 10 دلائل دیے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ آگ جو ہے نا وہ مٹی سے بہتر نہیں بلکہ مٹی آگ سے افضل ہے، مٹی آگ سے بہتر ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آگ کے اندر جو خوف ہے، ایسے ہے کہ نہیں جی، جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے انسان خوف زدہ ہوتا ہے، پوری کی پوری مخلوقات خوف زدہ ہو جاتی ہے، لیکن مٹی جہاں پر انسان کو خوف آتا ہے جی، تو کیسے پھر جی آگ مٹی سے بہتر ہوگی؟ اور مٹی کے اندر حیات ہے، زندگی ہے۔ آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ بیج جو ہے نا اربوں گنا بڑا درخت بنتا ہے، پھل لگتے ہیں، اسے جانور بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی رزق حاصل کر رہے ہیں، لیکن آگ کے اندر حیات زندگی نہیں ہے۔ تو کیسے جی شیطان نے، ابلیس نے کہہ دیا جی جو ہے نا آگ مٹی سے بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ عنوان نہیں ہے، ہم اپنے عنوان کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی یا اللہ خلقتنی من نار، مجھے یا اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا، اور خلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ لو جی رب کی طرف سے جواب آتا ہے فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، ابلیس اس جنت میں تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو اپنے آپ کو بڑا جانے اور اپنی بڑائی کی دعوے کرے اور اپنے اعلیٰ ہونے کے دعوے کرے، ان کا اس جنت میں کوئی حق نہیں۔ اسی وجہ سے محبوب کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ شیطان کے دل میں جب تکبر آیا اور آپ نے اس کو جنت سے نکال دی، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اس جنت میں تکبر کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، فاخرج نکل ادھر سے، انک من الصاغرین، ابلیس تو سب سے نچلے درجے والوں میں سے، تو سب سے چھوٹا ہے۔ اب جی جب اس کو دھتکار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، کہنے لگا یا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک مجھے مہلت چاہیے، قیامت تک جو ہے نا مجھے یا اللہ زندگی عطا کر دے۔ مہلت لے کے کیا کرنا تھا جی اس نے؟ اب وہ توجہ تو نہیں ہے، یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، اصل عنوان میں نے نماز کی طرف لے کر آنا ہے۔ اب ابلیس نے کیا مانگی جی؟ کیا رب سے مانگی؟ مہلت مانگی۔ کیا مانگی؟ مہلت مانگ لی کہ اللہ مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ نے مہلت دے دی، ٹھیک ہے جی انک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے، قیامت تک کے لیے تجھے زندگی دے دی گئی۔ اب کہنے لگا یا اللہ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یا اللہ اب دیکھیں کتنا خناس قسم کا تھا، جو خود غلطی اس نے کی ہے اس غلطی کو رب کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یا اللہ فبما اغویتنی، کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب جو ہے نا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں میں منجی ڈال کر گلی چ بیٹھوں گا، ان کے حقیقی سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، روڑے اٹکاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، یا اللہ ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، یا اللہ ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، یا اللہ ان کی دائیں طرف سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، یا اللہ ان کی بائیں طرف سے حملہ کروں گا، ہر طرف سے یا اللہ حملہ کر کے ولا تجد اکثرہم شاکرین، یہ اکثر یا اللہ تیرے شکر گزاری نہیں ہوں گے، اکثریت نشکروں کی ہوگی، کیونکہ اے اللہ میں جب دھتکار دیا جائے ہوں میں کلہ نہیں جانا،
تو اس پورے واقعے کو عرض کرنے کا مقصد, آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار انہیں تو شروع عنوان تھا سیاسی نماز کے بارے میں, لیکن اس نے ہمیں وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ سنانا شروع کر دیا. عزیزو اب توجہ رکھیے, یہ وہ مقام ہے, یہ وہ اللہ نے جو ہمارے سامنے آیات رکھی ہیں آج سے اربوں سال پہلے جب اللہ نے انسانیت کی ابتدا کی تھی. اس وقت ایک سجدہ ہوا تھا, اس سجدے میں صرف کون کھڑا تھا جی؟ یہ لوگ بھول گئے, تھی مزہ نہیں آنا. پھر کون کھڑا تھا جی؟ اس سجدے میں صرف ابلیس کھڑا تھا, باقی ساری مخلوق فرشتے وہ سارے کے سارے سجدے کے اندر ہیں. اب ابلیس نے مہلت مانگ لی, نا مجھے مہلت چاہیے کیونکہ میرا تو جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے, ہوں میں کلا نہیں جانا, انہوں نہ لے کے جاؤں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ, اے اللہ اس آدم کی اولاد میں سے میں اپنا حصہ نکالوں گا, اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے کر جاؤں گا. لو جی, اس نے محنت شروع کی, کوشش شروع کر دی, مساجد ہماری ویران ہو گئی, ہماری لوگ جو ہیں صرف اور نام کے مسلمان رہ گئے, جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا, مسلمانوں کے گھروں میں بھی تو پیدا ہو گئے, لیکن نہ ان کو نماز کی کوئی فکر, نہ نماز کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار ہے. کہہ دیا جائے تو نہیں میرے کپڑے خراب ہیں, اگر نماز کے لیے دعوت دی جائے اور تو چل میں آیا, اس طرح کہہ کر ٹرخا دیتے. لو جی, ایک اور سجدہ قیامت کے دن ہونے والا ہے. توجہ, ایک سجدہ ہوا تھا, اس میں کون کھڑا رہ گیا تھا جی؟ صرف ابلیس. اب روزے قیامت جو ہے نا, اللہ کی طرف سے ایک اور سجدہ اناؤنس کیا جائے گا, ایک اور سجدے کا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. اس کا تذکرہ بھی اللہ نے 29ویں پارہ سورہ القلم میں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, کہ جس دن اللہ قیامت والے دن اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا, کما یلیق بشانہ, جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے, اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کرے گا. ویدعون الی السجود, اور پوری کی پوری مخلوقات کو جو اس وقت رب کے سامنے کھڑی ہوگی اس کو حکم دیا جائے گا سجدے میں گر پڑو. تو سارے کے سارے سجدے میں میں آپ اس دنیا کے ہر نمازی جس نے دنیا کے اندر رب کے سامنے نماز پڑھی ہوگی, سجدہ کیا ہوگا, رب کے سامنے جھکا ہوگا, سارے کے سارے سجدے میں ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جی فلا یستطیعون, قرآن کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے, جھک ہی نہیں سکیں گے. اب جی اس دوسرے سجدے میں ابلیس کلا نہیں کھڑا, ابلیس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لوگ کہ جن کا نام مسلمانوں والا تھا, جنہوں نے زندگی جو ہے نا مسلمانوں والی گزاری, مرے ہیں تو ان کا جنازہ پڑھا گیا, مرے ہیں تو ان کو کفن دیا گیا, اور مرے ہیں تو ان کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا گیا ہے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں نماز کو نکالا ہوا تھا, نماز نہیں پڑھتے تھے. آج روزے قیامت جو ہے نا ابلیس کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہوں گے. خاشعۃ ابصارهم, ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی کہ یار یا تو ابلیس کھڑا ہے, یا رب کا باغی جو ہے نا فرعون کھڑا ہے, اور نمرود اور قارون اس طرح کے بڑے بڑے کافر کھڑے ہوئے, یا تو ہم کھڑے ہوئے مسلمان. اور جب وہ کوشش کریں گے جھکنے کے لیے کہ یار اصل سجدہ کریے, یار ساری مخلوق سجدے کے اندر ہے اور سارے سجدے میں ہیں, ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کوشش کریں گے, وہ بھی جھکنے کی نا کوشش کریں گے, لیکن رب کی طرف سے اعلان آئے گا اللہ اکبر وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اور ظالموں, آج سے دنیا میں تمہیں حی علی الفلاح کہہ کے بلایا جاتا تھا, حی علی الفلاح کہہ کے 5 مرتبہ تمہیں بلایا جاتا تھا, تمہیں آواز دی جاتی تھی. اس وقت تک تم صحیح سالم تھے, تمہارے جسم کے اعضاء صحیح تھے, بالکل تندرست تھے, لیکن پھر بھی تم اس وقت سجدے کے لیے نہیں آئے. آج رب کو بھی تمہارے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم زیادہ کوئی معاملہ ہی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں یار, کوئی نہیں نماز پڑھی نہ پڑھی نہ سی. اور نہیں میرے بھائی, آج آپ بے نماز کا انجام سننے کے لیے آئے, تو سب سے بڑی جو اس کو قیامت والے دن سزا ملنے والی ہے, اس کو ابلیس کے ساتھ, شیطان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. جو ذلت شیطان کے ابلیس کے منہ کے اوپر چاہیے ہوگی, وہی ذلت اور رسوائی اس مسلمان کے منہ کے اوپر بھی چاہیے ہوگی جس نے اپنی زندگی کے اندر رہتے نماز نہیں پڑھی ہوگی. ہم کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی نہیں جی ہمیں فلانا بخشا لے گا, ہم اور نہیں اللہ بخش کیسی, یہ ہمارے مرادے ہوتے ہیں. اور نماز, آج کا مسلمان چوری کرنے کو جرم سمجھتا ہے, آج کا مسلمان باقی ڈاکہ مارنا اور کسی کا حق مارنا اس کو گناہ سمجھتا ہے, لیکن نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ یہ نماز کا چھوڑنا تمام گناہوں سے بڑھ کے جرم ہے, تمام گناہوں سے بڑھ کے جرم ہے. یہ پہلا جی بے نماز کا انجام قرآن نے ہمیں بتایا کہ روزے قیامت جو اس کو سجدے کی توفیق نہیں ملنے والی, اس کو اسی طرح ذلت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جس طرح کہ ابلیس ذلت اور رسوائی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آئیے جی دوسرا انجام, دوسرا قرآن کریم کا مقام آپ کے سامنے عرض کرنے لگا. سورہ مدثر 29واں پارہ, اللہ فرماتے ہیں
फी जन्नात यतसाअलून, जन्नती जन्नत के अंदर है, और कुछ लोग जो है उनके यार दोस्त बेली मोहल्ले में रहने वाले उनके गवांडी, वो जो है ना देखेंगे यार साड़ा फलाना रिश्तेदार वो नहीं नजर आ रहा, वो कहाँ चला गया, लो जी पर्दा हटेगा वो देखेंगे जहन्नम के अंदर है। यतसाअलून, वो सवाल करेंगे ओ तुसी ते साडे नाल सी, तुसी ते साडे गवांडी साडे हमसाए और साडे नाल रहने वाले, वो बड़ी बड़ी तो आपकी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी आपकी दुकानें और बड़े बड़े आपके दावे, आज क्या हो गया, जहन्नम में क्यों आ गए हो? तुम तो कहते जी असली जहन्नम तो साढ़े वास्ते बनी नहीं है, बड़े बड़े दावे किया करते थे, लेकिन आज जहन्नम में किस लिए पहुंच गए? क्या जवाब देंगे जी? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या जी मा सलकाकुम फी सकर, सवाल जन्नती जो है ना, जन्नती जो नमाज पढ़ने वाले वो पूछेंगे ओ तुसी साडे गवांडी, वो साडे रिश्तेदार, वो तुहाडे ते बड़े बड़े दावे से आज क्यों जहन्नम में आ गए हो? वो कहेंगे जी ठीक है, तुहाडे गवांडी सी, तुहाडे रिश्तेदार सी, तुहाडे नाल रहने सी, बड़े बड़े हमारे दावे थे, लेकिन क्या था जी, लम नकु मिनल मुसल्लीन, असी नमाज नहीं सी पढ़ते। तुसी जो नमाज का कहना आना सी ना, तुहानू असी कहानी सुना दी थी, वो मेरे कपड़े नहीं ठीक और मेरा जिस्म नहीं ठीक है, मैं थके हुए हैं, बस तू चल से मैं आया। ये इस तरह की कहानियां असी तुहानू सुनाई दी सी, इस कहानियां सुनाने की वजह से हम जो है ना जहन्नम के अंदर आ गए। वलम नकुनु तुइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को नहीं खाना खिलाई था। तो जी ये दूसरा बड़ा अंजाम बेनमाज का होने वाला है। ये रब का कुरान को कहानी नहीं आपके सामने पढ़ रहा, ये रब का वो कलाम है जिसके बारे में हमारा अकीदा है कि पूरी दुनिया का निजाम तबाह बर्बाद हो सकता है, जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, लेकिन इस रब की आयत के अंदर लिखा हुआ कलाम वो गलत है, नहीं हो सकता। तो ये रब का कलाम आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि वो जहन्नम में कहेंगे लम नाकु मिना वलम, क्या कहेंगे कि हम जो है ना नमाज नहीं पढ़ा करते थे, लम नाकु मिनल मुसल्लीन, असी नमाज नहीं पढ़ते, उन्हें कहानियां सुना दी थी। आइए जी तीसरा अंजाम कुरान करीम की रूह से अल्लाह फरमाते हैं वअकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। आज कोई भी मुशरिकों के बारे में बात होती है ना, शिरक के बारे में, अहले शिरक के बारे में, हमारा ज़हन फौरन जो है ना वो कब्र परस्तों की तरफ चला जाता है, वो दूसरे लोगों की तरफ चला जाता है। यार ये आयात या जो ये जो वईद, ये शिरक के बारे में मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी, ये उनके बारे में बात हो रही होगी। और नहीं मेरे भाई, अगर आपका अकीदा तौहीद है, अगर आप तौहीद वाले, आप मुवाहिद है, लेकिन मुवाहिद आपकी तौहीद आपको नमाज के करीब नहीं लेकर आती, आपको रब क़यामत वाले दिन मुशरिकों के साथ खड़ा करेगा। अकीमुस्सलाता, लोगों नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से ना हो जाओ, क्योंकि नमाज का छोड़ना, रब के सामने झुकना ना, ये तो मुशरिकों का तरीका है। वो उसका एक तरीका होता है कि रब को छोड़कर किसी गैरों के दर पे झुकता है, लेकिन ये जो है मुसलमान जिसने अकीदा तौहीद को अपनाया, और कैसी जी तौहीद, उस तौहीद का फायदा क्या जी? उस तौहीद नूं असी अचार पाना जरा तौहीद नमाज ही ना पढ़ने वास्ते आवे, उस तौहीद का क्या करना है हमने? कि जो तौहीद जो है ना हमें नमाज पढ़ने की तरफ, रब के झुकने की तरफ ना लेकर आए, वो ऐसी तौहीद का क्या करना है हमने? तौहीद की जी सबसे अव्वलीन लवाज़मात में से सबसे पहली सबसे वो नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस वो भी आपके सामने अर्ज करता हूँ। तो जी ये इस नमाज के बारे में, बेनमाज के कुरान में 3 अंजाम हमें जिक्र किए। पहले नंबर पर जी वो बंदा क़यामत वाले दिन शैतान और इब्लीस के साथ रब उसको खड़ा करेंगे, तो रब का जो गुस्सा, रब का जो कहर और रब का जो अजाब इब्लीस के ऊपर उतरने वाला है, वो ही इस मुसलमान बेनमाज के ऊपर भी उतरने वाला है। और दूसरा अंजाम वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। और तीसरा अंजाम उसको रब उठाकर दुनिया में वो मुशरिक किसी और को कहता रहा, दुनिया में शिरक के फतवे किसी और तरफ थे, लेकिन जो है तौहीद लाने के बाद, तौहीद का इकरार करने के बाद अगर उसने नमाज को ना अपनाया, नमाज ना पढ़ी, तो रब भी उसकी तौहीद को भी उठाकर, उसको भी उठाकर जो ना मुशरिकों के सामने खड़ा कर देगा। अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। आइए जी अहादीस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं जी? और यार आपका और हमारा नबी वो तो नमाज के बारे में इस कदर फिक्रमंद हो कि महबूब जो है ना आखिरी लम्हात है, और यार आखिर ते ना कीती हुई वसीयत बच्चे बड़ा ध्यान रखते। साडे अब्बे ने एक गल कही थी, वो जो है ना सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, कहते नहीं साडे अब्बे ने सानू एक गल कही थी, साडे अब्बे ने वसीयत की थी। और यार आपका और हमारा महबूब नबी आखिरी लम्हात है, क्या आपकी जुबान मुबारक से निकल रहा है? क्या उम्मत को वसीयत करके जा रहे हैं? मेरी उम्मत अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज ना कभी छोड़ना, और अपने जो मातहत लोग हैं ना उनका ख्याल करना।
یا محبوب کی آخری وصیت ہے تو کی پائے مول پایا کیا ہم نے اس کا پاس رکھا؟ مساجد ہماری ویران، لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے مسلمان، کبھی کبھی جو ہے نا عید بھی پڑھ لیتے. ایسا جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. رسول اللہ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن آج جو ہے نا یہ حدیث آپ کے ذہنوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ بین العبد و بین الکفر، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھیے جی، ایسے یہاں پر نا مسلمان بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک ہندو بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ سکھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آگ کی پرستش کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ عیسائی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ غیر اللہ کو ماننے والا بیٹھا ہوا ہے. سارے نا لوڈو کھیل رہے تھے، تاش کھیل رہے. تمام آپ جو اپنی کھیل کے اندر مصروف ہے، مسجد سے اذان کے بعد آتی ہے جی حی علی الفلاح، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ. اب بتائیں جی ان تمام لوڈو کھیلنے والے، ان تمام تاش کھیلنے والوں میں سے کوئی بھی نماز کے لیے اٹھ کے نہیں آیا. کسی نے متھے پہ لکھا جی بندہ مسلمان ہے؟ کیوں نہیں؟ کسی کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ کافر ہے، یہ فلانے مذہب کا ہے، یہ فلانے مسلک ہے، یہ فلانے مذہب کو فالو کرتا ہے؟ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. تو یہ مطلب ہے جی جب اذان کی آواز سن کر اس مجمع میں سے، اس کھیل میں سے اگر کوئی اٹھ کے نماز کی طرف آیا، شریعت کہتی ہے بندہ مسلمان ہے، کیونکہ اس نے اذان کے آواز کے اوپر، رب کی آواز کے اوپر لبیک کہہ دیا. لیکن اگر اذان کی آواز سن کر مسلمان بھی وہیں پر بیٹھا ہے، وہ ہندو بھی بیٹھا ہے، سکھ بھی بیٹھا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہوا ہے، پارسی بھی بیٹھا، سارے کے سارے لوگ وہیں پر ہیں، اذان کی آواز سن کر کوئی بھی نہیں اٹھا، تو شریعت کہتی ہے سارے کافر ہیں. کیونکہ اگر مسلمان ان میں کوئی ہوتا تو رب کی آواز کے اوپر کوئی لبیک تو کہتا ہے. یہ ہے مطلب بین العبد و بین الکفر، بندے اور کفر کے درمیان کہ کافروں کے اندر پہچان کیا طریقہ، وہ نماز ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کہتے ہیں، رسول اللہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، رسول اللہ کے مبارک زمانے میں کوئی وہ بندہ جو کہ بیمار بھی ہوتا، بیمار سر نماز کا بیمار بھی ہوتا، تو تب بھی وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یار میں نماز گھر کے اندر ادا کروں، توجہ جی، گھر کے اندر ادا کروں تو مجھے منافق نہ سمجھ لیا جائے، وہ نماز چھوڑنی سے چھڑ دیو، یہ تو کہانی ختم. کیا کریں کہ یار نماز جو ہے نا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز گھر میں پڑھوں لوگ مجھے منافق سمجھ لیں. ان کو کیا پتا تھا کہ 14ویں صدی میں 1400 سال بعد میں ایک ایسی قوم آئے گی جن کے بڑے بڑے دعوے ہوں گے، جو کہیں گے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، یہ جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نعرے لگائیں گے بڑے بڑے. لیکن جب ان کی مساجد ویران ہوگی، نماز کے لیے کوئی نہیں آئے گا، نماز کے لیے ان کو کہا جائے تو کہیں گے سارے کپڑے خراب ہیں، نماز کے لیے بلایا جائے کہیں گے سارے جسم خراب نہیں، نماز کے لیے بلایا جائے کہ تو چل میں آیا میں بس تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو بین العبد و بین الکفر، ایک حدیث میں بین العبد و بین الشرک کے الفاظ ہے کہ شرک اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. اگر یہ آیات اور احادیث ہم نے جو ہے لوگوں کو ذہنوں کے اندر بٹھائی ہوتی، ہماری مساجد ویران نہ ہوتی. ہم نے جو ہے نا یہ ہمارے لوگوں نے تسلیاں لے لی، کوئی نہیں سانو فلانا پیر بچا لے گا، ہمارے فلانا بچا لے گا، فلاں کے بیعت ہوئے ہوئے. اور میرے بھائی کانا اصحاب محمد، جامع ترمذی کی روایت ہے، کانا اصحاب محمد، رسول اللہ کے سارے اصحاب لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ وہ نماز کے چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نماز اس زمانے میں چھوڑا کرتا تھا اس کو سمجھتے ہیں کافر ہے. جو نماز کا تارک، جو نماز کو نہیں پڑھتا تھا، جو نماز کا پابند نہیں تھا، اس کو سمجھتے ہیں کافر ہی ہے. کیونکہ اس زمانے میں جی سر جی یہ نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا، یہ تو ذہن سے نکال دیں. آج آپ سے ایک سوال پوچھتا ہی، کچھ سوال پوچھ لیے، سارے سوال تسی ساڈے کولوں پوچھدے ہو، ایک سوال اسی تواڈے کولوں کر کے جانے اے دا جواب لبے ہو. یہ جو آج ہمارے پاکستان کے مسلمانوں نے یہ جو چیز اپنائی ہوئی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور عید کدی مسجد میں آ گئے تو عید پڑھ لی، باقی نہ مسجد کے لیے کوئی رسپانس، نہ رب کے لیے کوئی وقت، نہ رب کے جھکنے کے لیے کوئی وقت. اگر یہ آفر ابو جہل کو کی جاتی، ابو جہل کو کہا جاتا ابو جہل صرف کلمہ پڑھ لا، صرف یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی نہ تو نماز پڑھ، جمعہ عید واسطے کدی کدی آ جایا کری دل کیتا، باقی ساری زندگی اپنی مرضی کی گزار، تو وہ کوئی تینوں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی تینوں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف کلمہ پڑھ لا. دسو جی ابو جہل نے کلمہ پڑھنا سی کہ نہیں جی؟
سب سے سوال ہے جی پڑھنا سی جی نہیں کہ یار کلمہ ہی پڑھنا نا بس پڑھ لینے باقی ساری زندگی اپنی مرضی کی گزارنی. ہمارا مسلمان آج یہی زندگی گزار رہے ہیں, صرف اس کو کلمہ آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, باقی نہ یہ نماز کے لیے آنے کے لیے تیار ہے, نہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے, نہ یہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے, نہ اپنے جو ہے نا بازاروں کے اندر سود رشوت اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے, نہ اسلامی تجارت کے قوانین کو اپنانے کے لیے تیار ہے, کچھ بھی نہیں تیار, صرف نعرے لگوا لو اور کلمہ پڑھوا لو اور کچھ نہیں اس سے کرنا. اور یہ آفر اگر ابو جہل کو کی جاتی ہے, ابو جہل نے کہنا یہ ایک منٹ تو ساتھ کلمے زیادہ پڑھا لو. ابو لہب کو کہا جاتا ہے اس نے بھی پڑھ دینا تھا, لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر زندگی اپنی مرضی دی نہیں گزارنی. پھر یہ نہیں دل کیتا تھے نماز پڑھ رہی, دل کیتا تھے چھوڑ دیتی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ دل کیا تو مسجد میں آ گئے, دل کیا تو نہ آئے, پھر اپنے دل کی نہیں ساتھ سننی جانا, ان کو بھی پتا تھا. تو عزیزو آئیے جی آخری حدیث سن کے بعد ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد کی بڑی رکت انگیز حدیث ہے, دلوں کو تہلا دینے والی حدیث ہے. آج کسی مسلمان کو صرف اتنا کہہ دو اور فرعون کی حال ہے, سر پاڑنے کے اوپر آ جائے کہ تم نے فرعون کیا, تیری ہمت کتنا ہوئی میں نے فرعون کہہ دی. اور میرے بھائی آج آپ مسلمانوں کی زندگی گزار رہے ہیں, نام آپ کا مسلمانوں والا ہے, آپ مریں گے میں مروں گا تو مجھے کفن بھی دیا جائے گا, جنازہ بھی پڑھا جائے گا, مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا. اور لیکن کیا ہو کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بندہ دفن ہے, لیکن رب کے نزدیک وہ مسلمان ہے ہی نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بندہ دفن ہے, اس کا جنازہ پڑھا گیا, کفن اس کو دیا گیا, مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا, لیکن رب کی نظر میں, رب کے رسول کی نظر میں وہ بندہ مسلمان ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث ہے کہ من حافظ علی الصلوات, جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی تو یہ نماز کی حفاظت کرنا اس کے لیے دلیل برہان ہوگا, قیامت کے دن نور ہوگا, اور نجات کے لیے اس کے لیے جو ہے نا وہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گی یہ نمازیں. لیکن جس نے نماز نہ پڑھی, نہ اس کے لیے کوئی دلیل, نہ برہان, نہ نور, کچھ بھی نہیں ہے. وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيُّ بْنُ خَلَفَ, اور اس کا حشر 4 اس کائنات کے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر, کیسا لگے گا جی؟ ذرا اس چیز کو نا صرف تصور میں لائیں, تھوڑی دیر کے لیے نا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ہم جو ہے نا زندگی ساری اپنا مسلمانوں والی گزاری, نام بھی اپنا اسلامی قرآن والا سارے ماں پیو نے نام رکھا ہوا تھی, لیکن کیا ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی میں نماز نہیں اپنائی, نماز کو نہیں پڑھا. رب اٹھا کر قیامت والے دن یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان, ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دے گا. اور جانتے ہیں فرعون کو تو جانتے ہوں گے, پہچانتے ہوں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرعون وہ بدبخت تھا کہ جس نے رب کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا, بلکہ رب سے اوپر یہ نہیں کہا تھا کہ میں رب ہوں, بلکہ رب الاعلیٰ انا فقال انا ربکم الاعلیٰ, اور رب الاعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں رب الاعلیٰ ہوں. اور یار اس سے بڑھ کے, اور میرا رب تو اتنا رحیم اور کریم ہے کہ رب کے سامنے بندہ, وہ ایک بندے نے صحیح بخاری میں کی حدیث ہے, ایک بندے نے نا راستے میں جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ نا راستے میں وہ ٹہنی پڑی ہوئی کانٹے دار, اس نے وہ ٹہنی اٹھا کر سائڈ پہ کی, اور میرے رب کو اتنا کرم آیا, اتنا جلال اور اتنی رحمت رب کی جوش میں آئی, رب نے جو ہے نا اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا. اتنا رب رحیم اور کریم. لیکن کیا ہوا, یہ فرعون آخری عمر میں کلمہ پڑھتا ہے, آخری عمر جب ہوتا ہے نا اس کو آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین, یہ کہا اس نے کلمہ پڑھا کہ اللہ میں بھی بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں, اور میں بھی فرما بردار ہوں, میں بھی مسلمان ہوں. اور میرے رب نے رحیم ہونے کے باوجود, کریم ہونے کے باوجود, غفور رحیم ہونے کے باوجود بھی رب نے اس کا کلمہ قبول نہیں کیا. آن اللہ فرماتے ہیں آن, اور فرعون ہوتے وہ کل آئیے وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, آج سے پہلے تو بڑا فسادی تھا, بڑا فساد مچایا ہوا تھا, اور اپنے آپ کو رب الاعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. تو جی مسلمانوں, یہ آواز کاش کہ یار آپ کے دل کے اوپر پہنچ جائے. اللہ اکبر, کاش کہ یہ آواز آپ کے دل تک پہنچانے کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں. آج ہم مسلمان ہیں, زندگی مسلمانوں والی, نام ہمارا مسلمانوں والا ہے. کیسا ہو کہ روز قیامت اللہ ہمیں اٹھا کر اسی فرعون کے ساتھ کھڑا کر دے کہ جس فرعون کا رب نے کلمہ بھی قبول نہیں کیا تھا, کلمہ پڑھا, رب نے کلمہ بھی ریجیکٹ کر دیا. جو قیامت جو نماز نہیں پڑھتا وہ کانا یوم القیامت مع قارون. اللہ, وہ قارون کون تھا؟ اس کائنات میں نا, اس روئے زمین پر صرف 2 بندے ایسے ہیں جی جو زندہ ہی اس زمین کے اندر سائے گئے ابھی تک.
उनमें से पहले नंबर पर कारून था। इतना खजाना उस दौर का, बिल गेट्स, इतना खजाना, इतना माल। कुरान कहता है ला तनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा, उसके खजानों की चाबियां, सर खजाने नहीं, सोना चांदी खजाने नहीं, खजानों की चाबियां। ला तनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा, एक बहुत बड़ी ऊंटों की जमात जो है ना उस खजानों की चाबियां उठाया करती थी। सोचे खजाने कितने होंगे। लेकिन क्या हुआ जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको एज जुर्म, अब वो वक्त नहीं, मैं बताता उसका जुर्म क्या था। अल्लाह ने उसको जमीन के अंदर दलसा दिया खजानों समेत, और क़यामत तक आज भी वो जमीन के अंदर दलसता चला जा रहा है। आप समझ सकते हैं आपको गुस्सा उसके ऊपर कितना आया होगा, कैसा उसने जुर्म किया होगा कि रब ने उसको जमीन के अंदर जिंदा ही सर दलसा दिया, मरा हुआ नहीं था, जिंदा ही दलसा दिया। तो जी वकाना यौमल क़ियामति मअहू कारून, वो बंदा जिसने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी थी, अगर जो नाम उसका मुसलमानों वाला था, वो पैदा मुसलमानों के घरों में पैदा हुआ और मरा है तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन किया गया, लेकिन वकाना यौमल क़ियामति मअ कारून, वो क़यामत वाला दिन कारून के साथ खड़ा होगा कि जिसका ऊपर रब का इतना गुस्सा कि रब ने उसको जिंदा जमीन में दलसा दिया। और दूसरा बंदा सही बुखारी में हुआ, वो दूसरा बंदा कौन था, सही बुखारी में उस बंदे का तज़किरा आता है। एक बंदा रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो अपनी चादर शलवार जो है ना टखनों से नीचे घसीटता हुआ जा रहा था। आज किसी को कहा जाए ना कि भाई शलवार टखने तो ऊपर रख ला, तो क्या कहना, ओ भाई अभी भाभी नहीं उन्हें, मैंने खुद देखा ना कि एक बंदे को शलवार टखनों से नीचे थी, मैंने उसको कहा भाई बहुत बड़ा जुर्म है, शलवार टखनों से ऊपर कर लो। वो कह रहा है आओ भाई अभी भाभी नहीं उन्हें, यानी हमने इसको भी वहाबियों के साथ जोड़ दिया। और मेरे भाई ना ये वहाबी की, ना किसी सुन्नत की, ना किसी फिरके की, ना किसी मसले की सुन्नत नहीं, ये उस नबी की सुन्नत है जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा हुआ है। उस महबूब का ये तरीका है कि हमेशा आप महबूब जो है ना अपनी शलवार टखनों से ऊपर रखा करते थे। महबूब फरमाते हैं कि एक बंदा अपनी शलवार टखनों से नीचे रख कर घसीट कर तकब्बुर के साथ चला जा रहा है। रब को उसका ये अमल इतना नापसंद आया और इस कदर रब को मबगूज बंदा हुआ कि अल्लाह ने उसको जमीन को हुक्म दिया, जमीन फटी, उस बंदे को जमीन के अंदर दलसा दिया गया। आपका समझने कोई मामला ही नहीं, हम इसको कुछ जुर्म ही नहीं समझते, हम इसको कोई गुनाह ही नहीं समझते। और मेरे भाई रब ने एक बंदे को जमीन के अंदर दलसा दिया, आप कहते हैं वहाबी नहीं उन्हें, आप समझते यार ये वहाबी ना अमल ऐसी वहाबी नहीं उन्हें। नहीं मेरे भाई, ना ये वहाबी की ना किसी और की सुन्नत है, ये उस नबी की सुन्नत है जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा हुआ। इसलिए इस गुनाह को मामूली गुनाह न समझे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं बुखारी से मुस्लिम के हदीस है कि अल्लाह ताला 3 बंदों के साथ कलाम नहीं करेगा। उनमें से एक वो बंदा है कि जिसने अपनी शलवार टखनों से नीचे रखी होती। आप समझे कोई मसला ही नहीं है। तो बहरहाल जी हम नमाज के उन्वान के ऊपर बात कर रहे थे कि नमाज कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वकाना यौमुल क़ियामति मअ कारून, कारून के साथ उसका हश्र होगा कि रब का जिस तरह का गुस्सा, अल्लाह का जिस तरह का कहर, रब का जिस तरह का अजाब इस कारून के ऊपर बरसेगा, इस फिरऔन के ऊपर जिस तरह का रब का कहर बरसेगा, इसी तरह का कहर, इस तरह का अजाब, इसी तरह रब का गुस्सा उस मुसलमान के ऊपर भी बरसेगा जो मुसलमान तो था लेकिन नमाज नहीं पढ़ा करता था। हमने इसको मामूली समझा, हम कहते नहीं मेरे कपड़े नहीं ठीक। और मेरे भाई आपका नबी और हमारा महबूब नबी वो तो हालांकि हमारे महबूब जी इमाम कायनात शफीउल मुज़निमीन, आपकी शफाअत से आपकी उम्मत जन्नत में जाने वाली है, लेकिन आपकी नमाज का हाल देखिए। आखिरी नमाजें जो है ना आपने पढ़ी है तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बाकी सहाबाए किराम वो रिवायत की बयान करते हैं कि महबूब का एक हाथ हजरत सैयदना अली के कंधों पर है और दूसरा हाथ सैयदना अब्बास के कंधों पर है, और महबूब जा रहे हैं तो आपसे चला नहीं जा रहा और आपके पाँव मुबारक से जमीन के ऊपर लकीरें बन रही है। इस हालत में आपके और महबूब मेरे महबूब नबी ने नमाज पढ़ी। आप कहते कोई मसला ही नहीं, आपका नबी तो इस हाल में भी नमाज ना छोड़े तो तुझे थोड़ा जिहा बहाना ला के अगले बंदे को टरखा दो, और जी मेरे कपड़े ठीक नहीं, और जी मेरा जाना तू चल मैं आया, मैं बस तेरे पीछे ही आ रहा। ये मुसलमान है। और मेरे भाई रब ने तो यह हमें हुक्म दिया था हमेशा हमारे कपड़े पाक, हमेशा हमारा जिस्म पाक, हमारा वजूद पाक हो। और एक मुसलमान की जुबान पर ये सजता है ये जुमला मेरे कपड़े में पाक नहीं, मुसलमान है जी मुसलमान, उस मुसलमान की जुबान से ये कैसे ये जुमला जचता है जी भाई मेरे कपड़े ना पाक, मेरा जिस्म ना पाक है। और नहीं मेरे भाई इस नमाज को जिसको आज हम बड़ा मामूली समझ रहे हैं, नहीं ये कल को ये हमारे लिए निजात का बायस होने वाला। महबूब की हदीस है रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो है ना आपसे नमाज के बारे में पूछा जाए। हाँ जी नमाज कितनी है? अगर तो हमारी नमाज मुकम्मल निकल आई, नमाज पूरी निकल आई, बाकी अगे आसानियां होता ना जी वो पेपर होंगे बंदा इंग्लिश चो पास हो गया, रियाजी चो पास हो गया, वो कहते यार बाकी चलो ठीक है बाकी भी इन्होंने नगा ही दो। लेकिन क्या है कि जो बंदा इस मामले में नमाज के मामले में फंस गया, आगे वो जिन्ने मर्जी अच्छे नंबर से नमाज में पढ़ा करता था लेकिन वो अखलाक कहते बहुत अच्छे थे, बड़ा अच्छा बोलता है, वो अखलाक बड़ा आला है,
وہ ایک بڑا بڑا کاروباری بندہ ہے, یہ بہت بڑا بزنس مین ہے, اس کی جو ہے نا وہ لاکھوں کی تعداد میں اس کے دسترخوان سے لوگ روٹی کھاتے ہیں, لیکن اگر نماز کے اندر بندہ فیل ہو گیا, محبوب فرماتے وہ بندہ پھنس گیا. آپ کو سمجھتے کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی معاملہ نہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں. اور نہیں میرے بھائی, شریعت کی نظر میں, رب کی نظر میں, رب کے رسول کی نظر میں سب سے اول ڈیمانڈ آپ سے وہ نماز کی. اگر آپ کی نماز اچھی ہے نا, باقی اعمال میں اگر تھوڑی بہت ہی کمزوری نکل گئی آئی تو رب کرم کر دے گا. لیکن اگر عقیدہ توحید اور نماز میں ہی آپ پھنس گئے, عقیدہ توحید اور نماز میں ہی جو ہے نا ہماری کمی نکل آئی, پھر چھاڑ کے پھر فلانا بچا لے گا, فلاں جو ہے نا ہم فلانے کی بیعت ہے, ہم فلاں کے پیچھے چل رہے ہیں, ہم نے فلانے کا پلہ پکڑا ہوا ہے, یہ سارے پلے ختم ہونے والے ہیں, کوئی وہاں پہ پلہ نہیں کام آنے والا. نہیں یقین آتا تو اٹھائیں جی قرآن کریم کا پارہ 12واں پارہ اٹھائیں. اللہ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے, بیٹا جو ہے نا پانی کے اندر ڈوب رہا ہے, اور محبوب نبی نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے, یا ربی ان ابنی من اہلی, یا اللہ میرا بیٹا میرا اہل میں سے ہے, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے. تو نے کہا تھا یا اللہ تیرے اہل کو بچا لوں گا, یا ربی یہ بیٹا تو میرا اہل میں سے ہے, میرے گھر والوں میں سے ہے, میرا لخت جگر ہے, میرا خون ہے, اس کو تو بچا لے. اللہ اکبر. بندے دا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے جی تے نبی دے ہاتھ چکے بھی کام نہیں دے جاندے. بندے دا اگر عقیدہ عمل خراب ہو تو نبی وہ اتنی بڑی نسبت ہے, اس سے بڑی نسبت ہے جی باپ بیٹے کی نسبت ہے. آپ کہتے ہیں فلانے پیر دے بیعت ہے, سانو فلانا جنت چ لے جائے گا, سانو فلانا چھڑا لے گا, اور اس سے بڑی نسبت بتائیں جی کائنات کے اندر لا کر دکھائے کوئی اس طرح کی نسبت کہ وقت کا پیغمبر باپ حضرت نوح علیہ السلام ہے, اور وقت کے پیغمبر کا بیٹا اتنی بڑی نسبت ہے, حقیقی بیٹا ہے, جگر گوشہ ہے, خون کا جو ہے نا وہ حصہ ہے. اس کے باوجود وہ اس نبی نے دعا بھی کر دی, اور یار رب کے سامنے ہاتھ بھی اٹھا دیے, یا رب ان ابنی من اہلی, یا اللہ میرا بیٹا میرا اہل میں سے, وان وعدک الحق, یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے, تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. میرا رب نے کیا کہا جی, اللہ اکبر, یا نوح انہ لیس من اہلک, کہ نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, کیونکہ تیرے عمل چنگے نہیں. تے ہم کس غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم کس یہ لاشعوری زندگی کے اندر, کس احمقوں کی جنت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. سانو فلانا بچا لے گا, اسی فلانے دے بیعت ہے, اسی فلانے دے پیچھے چل رہے پہ. اور میرے بھائی اگر آپ کا عمل اچھا نہ ہوا, آپ کا اگر عقیدہ اچھا نہ ہوا, عقیدہ توحید نہ ہوئی, آپ کے اعمال میں نماز نہ ہوئی, سر محبوب کی شفاعت بھی آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دعا دی تھی. فتعجل كل نبی دعوت, سارے نبیوں نے دعائیں مانگ لی. وانی اختبأت دعوت, میں نے اللہ محبوب فرماتے میں نے اس دعا کو چھپایا ہوا ہے. کس لیے چھپایا ہوا ہے؟ کیا کہ شفاعت لامتی یوم القیامہ, تاکہ اپنی امت کی شفاعت کروں قیامت کے دن. فہی نائلۃ ان شاء اللہ, میری یہ شفاعت میرے ہر اس امتی کو ملنے والی ہے. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, کہ میرا امتی اس حالت میں مرا کہ اس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا, شرک نہیں کیا ہوا تھا, میری شفاعت جو اس کو مل جائے گی. لیکن یہ انسان کا عقیدہ توحید نہ ہو, عقیدہ توحید ہے تو نماز نہیں پڑھتا, تو کیا جی اس کوئی کام نہیں آنے والا. اس لیے عزیزو, آج کے خطبہ کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ روایتی خطبہ نہیں سمجھنا کہ اچھا یار جاواں گے بیٹھاں گے اور 2-4 گلاں ہون گیاں, بس خطیب صاحب تھک کے بہ جان گے, نماز پڑھیں گے اللہ کا فیصلہ نہیں. اور میرے بھائی اس کو اپنے دلوں میں اتاریں, یہ آج کریں کہ جو زندگی گزرنی تھی گزر گئی, آج سے ہم انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے جی, وعدہ کر دو کہ نہیں؟ ایسا وعدہ نہیں کچا پکا نہیں یار مسجد میں نے لوگ کہتے یار مسجد سے وعدہ کر لے پھر نبھانا پڑے گا. اور میرے بھائی اس لیے تو ہم مسجد میں کہہ رہے ہیں تاکہ آپ اس وعدے کی آگ کی جب توڑنے لگے نا, شیطان آپ کو جب ورگلانے لگے تو آپ کے ذہن میں آئے یار ہم نے رب کے گھر میں وعدہ کیا تھا. تو یہ سارے جو ہے نا وعدہ کرو کہ آئندہ انشاءاللہ سے نماز نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ وعدہ کر دیو. قاری صاحب نے انشاءاللہ میرا رابطہ رہے گا. اگر تو میں دیکھ رہا کہ مسجد یہاں ماشاءاللہ نمازی آنے شروع ہو گئے, مسجد پڑھنی شروع ہوگی, میں سمجھا کہ یار میرے جمعے کا مول پہ گیا. لیکن اگر نہ ہو پھر میں یہ سمجھا یار فلانی جگہ تے گئے سیے, اور نہ لوگوں نے قدر ہی نہیں کی تھی. کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں ہے جی, کوئی نہیں کہتا میں نے ککڑ کرائیاں کھلاؤ, صرف آپ سے یہ التماس ہے یار جو میں نے گفتگو کی ہے, جو رونا آپ کے سامنے سنایا ہے, جو گفتگو بات آپ کے سامنے رکھی, اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دے. اس کان تو چھڑ کے اس کان کڈو نہ, بلکہ اس کان چ پا کے تھوڑا جا تھلے لے جاؤ, دل میں اس کو جگہ دے, اور نمازوں کی پابندی کریں, مساجد کو آباد کریں, مساجد کے رونقوں کا حصہ بنے. اللہ آپ کے نامہ اعمال میں خیروں اور برکتوں کے ساتھ